الرحیم حضرات السلام علیکم۔ حضرت مختار کی زندگی کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے ابھی تک جو سنا، اس کے آگے کچھ اس طرح ہے کہ آپ کی جب ولادت ہوئی تو ایک حاطف غیبی نے آپ کی والدہ سے کہا تھا کہ یہ بچہ اہل بیت پیغمبر کا دوست ہے اور آل محمد کے دشمنوں کو بامداد الہی قتل کرے گا۔ علامہ محمد باقر مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، اسبغ ابن نباتہ صحابی حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے جو روایت کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت مختار کمال کمسنی کی حالت میں حضرت کے زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کمال محبت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، اے عقل مند اور اے بہادر و ہوشیار۔ اور بھی کتابوں میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام مدینے کی ایک ایسی گلی سے گزرے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے۔ انہی کھیلنے والوں میں مختار بھی تھے۔ مختار کے کندھوں پر گیسو لہرا رہے تھے۔ حضرت علی کی جو ہی نگاہ مختار پر پڑی، آپ ٹھہر گئے اور آپ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا گیا کہ ابو عبیدہ صحابی رسول کا۔ یہ سن کر حضرت علی آگے بڑھے اور بڑھ کر مختار کو آغوش میں اٹھا لیا اور اپنے زانوں پر بٹھا کر دست مبارک ان کے سر پر پھیرنے لگے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے فرزند، وہ زمانہ کب آئے گا کہ تو ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے گا؟ مختار نے 4 سال کی عمر سے لکھنا پڑھنا شروع کر کے علم قرآن و حدیث اور دینیات حاصل کرنے کے بعد فن شہ سواری، تیر اندازی، نیزہ بازی اور پیراکی میں 13 سال کی عمر سے پہلے کمال حاصل کر لیا تھا۔ حضرت مختار کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ فی نفسہ ہی شریف، بلند ہمت اور کریم الطبع تھے۔ اور بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت مختار بے انتہا ذہانت کے مالک اور فراست کے درجہ کمال و فائز تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ ہونے والے واقعات کو قبل وقوع بیان کر دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس جبرائیل آتے اور وحی لاتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ آپ دوستداران اہل بیت میں سے تھے اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیعت کے لیے مردانہ وار تبلیغ کیا کرتے تھے۔ حضرت مختار کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراہنا، امیر المومنین علیہ السلام کا اپنی آغوش میں کھلانا، امام حسن علیہ السلام کا آپ سے امداد حاصل کرنا، امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں بار بار آپ کو یاد کرنا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا آپ کو دعا دینا، امام محمد باقر علیہ السلام کا آپ کو کلمات خیر سے یاد کرنا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا خدمات کو سراہنا، یہ بتاتا ہے کہ حضرت مختار ولی اللہ تھے اور یہ حضرات ان کے مراتب جلیلہ سے واقف اور باخبر تھے۔ اس کے علاوہ روایات میں ان کو لفظ ولی اللہ سے یاد کیا گیا ہے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب مزار میں ان کی جو زیارت تحریر فرمائی ہے اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، سلام ہو تم پر اے ولی الناس۔ اسی طرح وہ مکتوب جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مختار کے نام بذریعہ امیر المومنین علیہ السلام ارسال فرمایا ہے اور جسے ایک شخص غیبی نے حضرت مختار تک پہنچایا، اس سلسلے میں بھی تواریخ میں یہ مرقوم ہے کہ اس آنے والے نے حضرت مختار کو جن لفظوں اور جملوں سے مخاطب کیا وہ یہ ہیں کہ اے اللہ کے ولی، آپ پر میرا سلام ہو۔ علامہ حروی فرماتے ہیں کہ مختار میں یہ بات ضرور تھی کہ جو کچھ کہتے تھے ہو جاتا تھا۔ انہوں نے محارب موصل کے موقع پر یہ کہا تھا کہ عنقریب ابراہیم ابن مالک اشتر فتح حاصل کر کے ابن زیاد اور حسین ابن نمیر کا سر میرے پاس بھیجیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد یہ امر ظہور پذیر ہو گیا، جس کی وجہ سے لوگ کہنے لگے کہ مختار پر وحی نازل ہوتی ہے۔ نزول وحی کا قائل ہونا جہلہ کی سوچ ہے۔ ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی بلکہ ان میں قدرتی طور پر ایسی فراست موجود تھی جس سے وہ آئندہ کے حالات جانتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے اس کا ایک استفادہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست خطا نہیں کرتی، جو کچھ کہتے تھے ٹھیک ویسا ہی ہوتا تھا۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مختار جس زمانے میں
قید خانہ ابن زیاد میں تھے، اسی زمانے میں 4500 مومنین کے ساتھ جو بجرم محبت آل محمد قید کیے گئے تھے، حضرت میثم تمار بھی تھے۔ حضرت میثم تمار نے مختار سے کہا تھا کہ تم عنقریب رہا ہو جاؤ گے اور رہا ہو کر قاتلان حسین سے بدلہ لوگے، اور حضرت مختار نے یہ کہا تھا کہ تم رہا ہو جاؤ گے لیکن محبت آل محمد میں تمہارے اعضاء و جوارح زبان سمیت قطع کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابن زیاد نے آپ کے ہاتھ پاؤں اور زبان قطع کر کے شہید کر دیا۔ اسی طرح حضرت مختار نے قید خانے میں عمر ابن عامر ہمدانی معلم کوفہ سے کہا تھا کہ تم آج ہی قید سے رہا ہو جاؤ گے، چنانچہ وہ اسی وقت رہا ہو گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔